السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول اباکا کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے لائبریری وائس پہ آنے والی اچھی نئی اور منفرد کہانیوں کی اپڈیٹس۔ جی تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ صالح کی آمد سے دونوں گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ وزیر داخلہ عبدالرشید نے اس شادی کو یادگار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بغداد بھر کے خواص اس تقریب میں جمع تھے۔ 3 روز جشن برپا رہا۔ مہمانوں کی خاطر توازہ میں دن رات ایک کر دیے گئے۔ آخر یہ جشن اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ فاطمہ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنی سکھیوں میں گھری بیٹھی تھی جب دلہا کی ماں اور بہنوں سے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ رخصتی کے مختلف خوشگوار اور رکت آمیز مراحل سے گزر کر فاطمہ اس سجی سجائی پالکی میں آ بیٹھی جس کے آگے آگے دلہا کا گھوڑا تھا۔ سسرال کا گھر چونکہ دور تھا اس لیے تھوڑا آگے جا کر فاطمہ کو پالکی سے اتار کر ایک شاندار بھگی میں بٹھا دیا گیا۔ بارات کا یہ جلوس اس شان سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا کہ بھگی کے آگے آگے دلہا کا مزین گھوڑا تھا۔ اطراف اور عقب میں باراتیوں کی سواریاں تھیں اور سب سے آگے ایک محافظ دستہ تھا جو لوگوں کو سامنے سے ہٹا کر راستہ صاف کر رہا تھا۔ راستے پر 2 رویا کھڑے افراد اس شاندار بارات کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا رہے تھے۔ انہی محو حیرت تماشائیوں میں ایک جنگلی بھی تھا، اباکا۔ ایک میلے سے کمبل میں اس کا سارا جسم لپٹا ہوا تھا۔ یہی کمبل اس نے سر پر بھی اوڑھ رکھا تھا۔ کمبل کے گھونگھٹ سے اس کی چمکدار آنکھیں تیزی سے ہر شے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی دیوانگی تھی، جیسے وہ اپنی موت اور زندگی سے بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے۔ جو ہی سجی ہوئی بھگی اس کے قریب سے گزری اس نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ پہرے دار چھڑیوں سے لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ لوگ چھڑیاں بھی کھا رہے تھے اور تالیاں بھی پیٹ رہے تھے۔ اباکا ان لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا آگے آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا کمبل اتارا اور بھگی کے پیچھے بھاگا۔ چند قدم بھاگ کر اس نے چھلانگ لگائی اور بھگی بان کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کا ننگ دھڑنگ جسم اور اس کا انداز دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ اس قدر سراسیما ہوئے کہ بغیر کچھ دیکھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اباکا نے خنجر بھگی بان کے دل میں پیوست کیا اور نہایت نفرت سے دھکا دے کر اسے نیچے گرا دیا۔ یہ سب کچھ چند ساعتوں کے اندر ہو گیا۔ جب تک محافظ سپاہی اور باراتی صورتحال کو سمجھتے اور ان کے ہاتھ اپنے ہتھیاروں تک پہنچتے، اباکا نے گھوڑوں کی لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے چابک سے تڑاخ کی آواز آئی اور گھوڑے اچھل کر سر پر بھاگے۔ سامنے والے محافظ ابھی تک سحر زدہ کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک جیتا جاگتا بھوت دیکھ لیا ہو۔ در حقیقت ننگ دھڑنگ قاتل کا خوف ان کے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ چکا تھا کہ جب اچانک انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تو سکتے میں رہ گئے۔ پلک جھپکتے میں اباکا گھوڑوں کو کشادہ سڑک پر لے آیا۔ اس کے عقب میں انگنت چیخیں گونج رہی تھیں۔ یہ چیخیں اس کے کانوں کو عجیب سا سکون بخش رہی تھیں۔ یہ احساس اس کے لیے نہایت خوشگوار تھا کہ اس نے 2 شادی والے گھروں کو ماتم کدہ بنا دیا ہے۔ ہاں، اسی طرح اس کی شادی بھی تو ماتم میں تبدیل ہوئی تھی۔ مارینا بھی شاید اسی طرح روئی ہوگی جس طرح بھگی میں بیٹھی دلہن رو رہی تھی۔ اس کے دلہا پر ٹوٹنے والی قیامت اباکا کے سر پر بھی تو ٹوٹی تھی۔ اور یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے؟ یہی بغداد والے۔ اباکا نے نہایت نفرت سے گھوڑوں کو چابک رسید کیے اور ان کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ بھگی اب جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ راستے پر موجود اکا دکا افراد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جلد ہی اباکا کو اپنے پیچھے سر پر دوڑتے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے پوری رفتار سے دوڑتی بھگی کو کچے میں اتارا اور سیدھا نہر عثمانیہ کی ٹیلوں کی طرف بڑھا۔ شام کی تاریکی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی مگر اباکا ان راستوں کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھا۔ تعاقب میں آنے والوں کو جل دینے کے لیے اس نے بھگی کو ایک باغ میں گھسا دیا اور پھر وہاں سے نکل کر مختلف رخ پر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ بھگی میں دلہن کے علاوہ 2 اور لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ وہ غالباً اس کی سہیلیاں تھیں۔ اباکا نے انہیں اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ بھگی سے چھلانگ لگانا تو درکنار، انہیں چیخنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی درندگی تھی اس کے انداز میں۔ تعاقب کرنے والے ایک بار پھر بھگی کے پیچھے لگ گئے مگر اب ان کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فاصلہ گھٹاتے اباکا ٹیلوں میں پہنچ گیا۔ انہی ٹیلوں میں کہیں مسلم بن داؤد نے زبیدہ نامی کنیز کو مارینا کا لباس پہنا کر
موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وقت آج پھر ویسا ہی کھیل کھیل رہا تھا، لیکن مہرے اس دفعہ اور تھے۔ ایک کھڈ کے کنارے پہنچتے ہی اباکا نے بھگی روکی، پھر خنجر نکالا اور لڑکیوں کو بھگی سے اترنے کا حکم دیا۔ وہ لرزتی کانپتی نیچے اتری تو اباکا نے گھوڑوں کو چابک دکھا دیا۔ گھوڑے بت گئے اور ایک بار پھر اندھا دھند بھاگنے لگے۔ خنجر کے زور پر اباکا لڑکیوں کو دھکیلتا ہوا ٹیلوں کے اندر لے آیا۔ صرف ایک لڑکی نے تھوڑی سی مزاحمت کی۔ اباکا نے اتنی درندگی سے خنجر اس کے گلے پر رکھا کہ وہ چینخ کر رہ گئی۔ اس کے بعد کسی کو اس سے الجھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ ٹیلوں کے اندر ہی چلاتا لڑکیوں کو کوئی 2 فرلانگ دور لے آیا۔ اندھیرا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ ایک تاریک سایہ نکل کر اباکا کے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تم آ گئے اسماعیل، سائے نے قریب پہنچ کر کہا۔ ہاں، اباکا کے حلق سے مختصر غراہٹ نکلی۔ نوبارد گول چہرے والا ایک تنومند شخص تھا۔ وہ دونوں تلوار اور خنجر کے زور پر لڑکیوں کو لے کر ٹیلوں کے دامن میں پہنچ گئے۔ کوئی 2 فرلانگ تک وہ ٹیلوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخر ایک ہموار جگہ پر 2 کمروں کے چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ کچا مکان بظاہر کسی کاشتکار کا دکھائی دیتا تھا۔ مکان کے ساتھ ہی تھوڑی سی کاشت شدہ اراضی بھی موجود تھی۔ اس اراضی سے کچھ ہٹ کر کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ نظر آتا تھا۔ گول چہرے والے نے دروازے کا قفل کھولا اور وہ سب اندر چلے گئے۔ اباکا نے لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور گول چہرے والے شخص کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ بیٹھا۔ گول چہرے والا چراغ کی روشنی میں زمین پر کچھ لکیریں کھینچنے لگا، شاید کوئی حساب جوڑ رہا تھا۔ حساب جوڑ کر وہ بولا، برادر، راشن اور مکان کا کرایہ ملا کر کل 100 اشرفیاں مجھے دے دو۔ باقی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شامل نہیں کی۔ ایک کمبل تھا جو تم کہیں چھوڑ آئے ہو، میری تلوار بھی تم اپنے پاس رکھ رہے ہو، پھر تمہیں یہاں تک لانے کے لیے میں نے جو خطرہ مول لیا ہے اس کا معاوضہ اس میں شامل نہیں۔ اباکا نے اپنے لنگوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک موتی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ موتی ایک لڑکی کے ہار کا تھا۔ بھگی سے اترنے کے بعد جب اس لڑکی نے مزاحمت کی تھی تو یہ ہار ٹوٹ گیا تھا۔ گول چہرے والے نے موتی لے کر کرتے کی جیب میں رکھ لیا، پھر بولا، برادر اسماعیل، اصل چیز رازداری ہے۔ اتنا بڑا راز سینے میں رکھنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ یہ درست ہے کہ تم اس جگہ بالکل محفوظ رہو گے، لیکن فرض کرو اگر کسی وجہ سے میں تمہارا راز نہ رکھ سکوں تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اباکا نے پرسکون لہجے میں کہا، عبدل، راز تو میں بھی تمہارا رکھ رہا ہوں۔ تم اس مکان میں خود کو کاشتکار ظاہر کرتے ہو، لیکن اصل میں تم یہاں کھجوروں کے شیرے سے ناجائز شراب تیار کرتے ہو۔ تم میرے رازدار ہو تو میں بھی تمہارا رازدار ہوں۔ عبدل کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، بولا، برادر، میری بات چھوڑو، میں تو چند 100 اشرفیوں کی شراب تیار کرتا ہوں، لیکن تم نے تو ہزاروں پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اباکا اس لالچی شخص کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک آدھ لڑکی پر تھی، یا وہ ان زیورات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو لڑکیاں پہنے ہوئے تھیں۔ ایسے شخص پر کسی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اباکا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر دفتن اس کی زوردار ٹھوکر عبدل کے پیٹ میں لگی۔ عبدل کو اباکا سے اتنی پھرتی کی ہرگز توقع نہیں تھی، نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک شخص ننگے پاؤں سے اتنی زوردار ٹھوکر رسید کر سکتا ہے۔ ضرب کی شدت سے اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اباکا نے لپک کر اس کا تنومند جسم بازوں میں جکڑا اور دھکیل کر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ عبدل کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ اباکا کے بازوں میں جھول گیا۔ جب اباکا نے وزیر خارجہ عبدالرشید کی بیٹی اور اس کی 2 سہیلیوں کو اغوا کیا، سردار یورک دجلہ کے کنارے بیٹھا پانی پر رواں کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ واردات کی اطلاع پا کر وہ موقع واردات پر پہنچا۔ وہاں اس وقت سینکڑوں لوگ جمع تھے، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات پر سب متفق تھے کہ یہ واردات بھی اسی جنگلی اباکا نے کی ہے۔ لوگ اس المناک واقعے پر بہت رنجیدہ تھے۔ یورک نے محسوس کیا کہ اباکا کے بارے میں ہمدردی کی جو لہر بغداد کے لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ بالکل معدوم ہو چکی ہے۔ لوگ اس کی کارروائیوں پر سخت نکتہ چینی کر رہے تھے، بعض تو اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بے گناہ بھگی بان کی لاش موقع واردات پر ہی رکھی تھی۔ اس کا کوئی قریبی عزیز دھاڑے مار مار کر میت پر رو رہا تھا۔ یہاں یورک کو لوگوں کے چہروں پر تعصب اور غضب کے ملے جلے آثار نظر آئے۔ پھر کچھ لوگ حکومت کے خلاف زبردست نعرہ بازی کرنے لگے۔ وہ الزام لگا رہے تھے
کہ انتظامیہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت ناظم اعلیٰ کچھ افسروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مشتعل لوگوں سے وعدہ کیا کہ مجرم کو جلد از جلد گرفتار کر کے عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ یورک ناظم اعلیٰ کی زبانی ان تدبیروں کے متعلق سنتا رہا جو اباکا کو گرفتار کرنے کے لیے کی جا رہی تھی، اور اس کا خون رگوں میں کھولتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اباکا کو ایک برے انجام سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگلے روز وہ نبیلہ اور سلیمان کو گھر میں چھوڑ کر شہر میں نکل آیا اور بے مقصد گلیوں میں گھومتا رہا۔ بس ایک ہی امید تھی کہ شاید اباکا شہر میں موجود ہو اور کہیں کسی موڑ پر وہ اسے یا اسے وہ دیکھ لے۔ اب تو اسے اس طرح گھومتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اسے اباکا کے ساتھی کی حیثیت سے پہچان نہ لے۔ دوپہر کے وقت وہ تھک ہار کر پھر دجلہ کے کنارے جا بیٹھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلے اس نے دجلہ کے پانی کو چھوا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اباکا، اسد اور مارینا بھی تھے۔ اس وقت ان کے حوصلے کتنے جوان تھے، کتنا اعتماد تھا ان کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ایک دوسرے کی ہمت بھی۔ لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، نہ اس کے سامنے کوئی راستہ تھا اور نہ منزل۔ بوڑھا یورک دیر تک بیٹھا پانی کو گھورتا رہا۔ وہ اس لمحے سے بے خبر تھا جو اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور حالات کو ایک نئی کروٹ دینے والا تھا۔ اچانک اسے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے اسد کھڑا مسکرا رہا تھا، شیر جیسے چہرے والا، شیر جیسا جوان۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک غیر متزلزل اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور سردار یورک سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کی چوڑی چھاتی سے لگ کر نہ جانے کیوں بوڑھے یورک کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں دریا کے کنارے گھاس کے ایک کتے پر بیٹھے گرم جوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کے پاس کرنے کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس باتیں بہت تھیں تو وقت بھی کم نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی گفتگو میں ایک ترتیب تھی۔ وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ کر رہے تھے۔ اسد کی کہانی مختصر تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یاکی کو ساتھ لے کر بلخ چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا۔ وہ قریباً 4 ماہ وہاں رہا، پھر اپنے پہلے بچے کی صورت دیکھتے ہی وہ واپس بغداد چلا آیا۔ اسے اباکا کی فکر لاحق تھی۔ اس موقع پر یورک نے بتایا کہ اباکا اکیلا ہی نہیں تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ اسد اس اطلاع پر حیران ہوا، پھر اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا اباکا ایک نہایت پرخطر مہم پر گیا ہے۔ وہ منگول سفارتکاروں کے تعاقب میں ہے تاکہ مارینا کو ان سے چھڑا سکے۔ اس مہم میں کامیابی کا امکان 50% سے زیادہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی رہی۔ میں نے بغداد اور قرب و جوار میں اباکا کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر کراکرم سے آنے والے ایک تاتاری سے مجھے پتا چلا کہ چغتائی خان کی بیوی مارینا ابھی تک واپس کراکرم نہیں پہنچی، نہ ہی وہ منگول سفارتکار توتم خان واپس لوٹا ہے۔ اس طرح سے مجھے کچھ سکون ہوا اور میں نے اندازہ لگایا کہ اباکا نے سفارتکاروں کو کہیں راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری امید بندھ گئی کہ جلد یا بدیر اباکا بغداد ضرور لوٹے گا۔ میں نے کچھ دوستوں کے تعاون سے مشرقی بغداد میں اطریات کی دکان کھولی اور حسنات احمد کے فرضی نام سے رہنے لگا۔ میرا معمول تھا کہ ہر دوسرے تیسرے روز اس مقام پر ضرور آتا تھا اور دریا کے کنارے گھومتے چہروں کے ہجوم میں اباکا کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج بھی میں اسی معمول کے تحت یہاں آیا تھا۔ اسد کے بعد یورک نے اپنی کہانی سنائی۔ سلطان جلال الدین سے ملاقات، سردار ابابکر کے قبیلے اور کالے پہاڑوں کی وادی کا تذکرہ کرتا ہوا وہ شیخ نجدی تک پہنچا۔ پھر جب اس نے شیخ نجدی کے انجام کے بعد سلطان جلال کی شہادت کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسد اللہ بھی اداس ہو گیا۔ بعد میں یورک نے اباکا کی گمشدگی اور مارینا کے اغوا کا ذکر کیا اور بتایا کہ کن صعوبتوں سے گزرتا ہوا وہ اپنے 2 ہمراہیوں کے ساتھ بغداد پہنچا ہے۔ کہانی کے انجام تک پہنچتے پہنچتے یورک کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔ وہ بے حد رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسد اللہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دفتن وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سردار یورک کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، سردار، سب سے پہلے تو میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے مایوسی گناہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہمت نہیں ہارتے۔ تاریخ اسلام کیا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر دفاعی خندقیں کھودنے کا نام تاریخ اسلام ہے۔
شہیدوں کے چہروں کی آخری مسکراہٹ سے روشنی لے کر مفتوح فصیلوں پر چراغاں کرنے کی رویداد تاریخ اسلام ہے۔ جن کڑے مقامات پر حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور تلواریں چھوٹ جاتی ہیں، ان مقامات سے سربکف آگے بڑھنے والے زندہ دلوں کا اعمال نامہ تاریخ اسلام ہے۔ سردار، ہمت سے کام لو، انشاءاللہ ہم اس امتحان سے بھی سرخرو نکلیں گے۔ اسد اللہ کے مجاہدانہ عزم اور ولولہ انگیز باتوں نے سردار یورک کے اندر ایک نئی روح دوڑا دی۔ یہ مجاہد اسلام واقعی ایک جادو اثر مقرر بھی تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گھاس کے اس خطے پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسد اللہ نے بتایا کہ وہ اباکا کی بغداد میں موجودگی سے باخبر ہو چکا ہے، بلکہ اس کے کچھ ساتھی خفیہ طور پر اس کی تلاش بھی کر رہے ہیں۔ بہت جلد کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ باتوں میں وقت گزرنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا، جیسے پلک جھپکتے میں دوپہر سے شام ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور اسد اللہ کی شاندار بھگی کھڑی تھی۔ اسد اللہ یورک کو لے کر بھگی میں آیا اور وہ شہر کی شفاف سڑکوں پر چلتے ہوئے اس رہائش گاہ تک پہنچے جہاں یورک کے ساتھ نبیلہ اور سلیمان بھی مقیم تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تنگ و تاریک گھر تھا۔ اسد اللہ نے یورک سے اصرار کیا کہ وہ سب اس کے ساتھ چلیں۔ یورک نے کہا کہ اس وقت ان کا میزبان موجود نہیں، وہ اس سے اجازت لے لیں، پھر ایک آدھ روز میں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسد اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ پرسوں عصر کے بعد گھوڑا گاڑی لے کر انہیں لینے پہنچ جائے گا۔ مسلم بن داؤد کو شراب کی لت کراکرم میں ہی پڑی تھی۔ وہ ان حسین دنوں کو ابھی تک نہیں بھولا تھا جب منگولوں کے جد امجد چنگیز خان کے دربار میں بیٹھ کر وہ پرانے چاولوں کی تیز شراب کے جام چڑھایا کرتا تھا۔ اس کے خیمے میں حسین اور نرم و نازک لڑکیاں اس کی آمد کی منتظر ہوتی تھیں۔ اس وقت ابھی بڑھاپا بھی اتنا ٹوٹ کر نہیں برسا تھا۔ سموری خیمے کے گرم فرش پر بیٹھ کر وہ خوش فعلیوں میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اب تو وہ سب گئی گزری باتیں ہو گئی تھیں۔ کراکرم اس سے چھوٹ گیا تھا اور اباکا کا خوف بھوت بن کر اس سے چمٹا رہتا تھا۔ عورتوں میں اس کی دلچسپی بہت حد تک کم ہو گئی تھی اور شراب یہاں ملتی نہیں تھی۔ ہاں، کبھی کبھی وہ اپنے ایک خاص خادم کے ذریعے ایک آدھ سراہی منگوا لیتا تھا۔ اس روز بھی اسے شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ بغداد میں اباکا کی موجودگی مسلم بن داؤد کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ کبھی پسینہ آ جاتا تھا اور کبھی سردی لگنے لگتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اس کا خادم خاص یعقوب اندر داخل ہوا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا۔ مسلم بن داؤد نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ یعقوب نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور بولا، آقا، ناکامی ہوئی ہے، میں فروش آج بھی نہیں ملا۔ گھر کا دروازہ بند ہے، باہر سے قفل لگا ہے، کسی کاشتکار سے بھی اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ یکدم داؤد کو طیش آ گیا۔ وہ پھنکارا، مجھے کچھ معلوم نہیں، جہاں سے بھی لا سکو لاؤ۔ خادم منمنایا، آقا، اور کوئی ٹھکانہ تو میرے علم میں نہیں۔ داؤد کے جی میں آئی کہ کیوں نہ وہ خود خادم کے ساتھ جائے، لیکن پھر وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ میں فروش نہر کلثومیہ کے ٹیلوں کے پاس رہتا تھا اور اباکا بھی اپنی آخری واردات کے بعد انہی ٹیلوں میں روپوش ہوا تھا۔ نہیں، اس کا اس طرف جانا مناسب نہیں۔ اس نے خادم کو گھور کر دیکھا اور ہدایت کی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر میں فروش کا پتہ کرے اور اگر اسے رات بھر اس کے دروازے کے سامنے بیٹھنا پڑے تو بھی کچھ لے کر واپس آئے۔ خادم ادب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ دوبارہ اس کی شکل داؤد نے عصر کے بعد دیکھی۔ وہ اس وقت بھی خالی ہاتھ تھا، لیکن اس دفعہ اس کے چہرے پر کچھ عجیب قسم کے تاثرات تھے۔ اس نے نہایت رازداری سے داؤد کو بتایا کہ اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ میں فروش کے گھر کو تو تالا لگا ہوا ہے، لیکن اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے کچھ دبی دبی نسوانی چیخیں سنی ہیں۔ ایک کا ایک ہی داؤد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خادم سے کچھ تفصیل معلوم کی، پھر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس مکان میں اباکا موجود ہے۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ لعنت بھیجے اس معاملے پر اور اباکا پر، لیکن کبھی اس کی شیطانی فطرت جاگ اٹھتی تھی اور اس کا دماغ اسے شرارت پر اکسانے لگتا تھا۔ آخر اس سے نہیں رہا گیا۔ وہ فوراً وزیر خارجہ ابن یاشر کی نشست گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یقیناً وہ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا، بہت بڑا اور اہم کام۔ اباکا جیسے خونی کو گرفتار کرانا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر خارجہ ابن یاشر اور مسلم بن داؤد کے درمیان نہایت اہم نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ناظم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابن یاشر نے اسے ہدایت کی کہ وہ محتاط طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اباکا مغویہ لڑکیوں کے ساتھ واقعی اس مکان میں موجود ہے۔ ناظم اسبات میں سر ہلا کر اٹھ گیا۔
اتنے میں کچھ اور متعلقہ افسر اور کوتوالی شہر وہاں پہنچ گئے۔ تیزی سے منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ ناظم نشست گاہ میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے چہرے پر کامیابی کا جوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اطلاعات درست ہیں، مجرم واقعی لڑکیوں کے ساتھ اس مکان میں موجود ہے۔ ناظم کی ہدایت پر فوری کارروائی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایسے کاموں کے لیے مخصوص سپاہیوں میں سے ایک جتھا چنا گیا اور انہیں چھاپے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ عین اس وقت جب یہ چھاپا مار دستہ نہر کلثومیہ کی ٹیلوں کی طرف روانہ ہونے والا تھا، وزیر خارجہ عبدالرشید بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابن یاشر نے کہا کہ مجرم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار دستہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے تیزی سے کہا، تم نے کون سے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ اہم فیصلہ کیا ہے؟ یہ کارروائی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ ابن یاشر نے برہمی سے کہا، عبدالرشید، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ صرف تمہارا یا تمہاری بیٹی کا معاملہ نہیں، پورے ملک کا مفاد اس سے وابستہ ہے۔ ایسے خونی مجرموں کے خلاف اگر ہم فوری کارروائی نہیں کریں گے تو لوگوں کا اعتماد ہم پر سے اٹھ جائے گا۔ قریب تھا کہ نوبت وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ میں ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی کہ ناظم شہر بیچ میں آیا اور اس نے فریقین کے جذبات ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر کارروائی نہ کی جائے اور وزیر داخلہ اپنے موقف سے خلیفہ کو آگاہ کریں۔ اسی شام وزیر داخلہ عبدالرشید قصر خلد میں خلیفہ مستنصر باؤلہ کی پرشکوہ نشست گاہ میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور داڑھی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، امیر المومنین، وہ میری اکلوتی بچی ہے، میری زندگی کا حاصل۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میں اس جنگلی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ انسان کو مارنا اس کے لیے چونٹی مسلنے کے برابر ہے۔ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ مشتعل ہو کر تینوں بچیوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گی۔ خلیفہ مستنصر باؤلہ کی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا تھا۔ انہوں نے مہربان نظروں سے عبدالرشید کے آبدیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، تو تم کیا چاہتے ہو رشید؟ عبدالرشید نے کہا، امیر المومنین، خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جنگلی پر فوری چڑھائی کرنے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ ہمارا اصل مقصد اس کی گرفتاری ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے بے گناہ بچیوں کا خون ہمارے سروں پر نہ آئے۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ مجرم کو گھیر کر اس سے گفت و شنید کی راہ اختیار کی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو ایسا کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجرم نے انتہائی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اسے کسی طور گرفتاری سے بچنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اسے عبرتناک انجام سے دوچار نہ کر سکے تو عام شخص کے ذہن پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ عبدالرشید نے ادب سے کہا، امیر المومنین، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے لیکن لڑکیوں کے اغوا کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید سنگین ہو گیا۔ ابا کا سر تپا انتقام بن چکا تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، کرائے کے قاتل عبداللہ مشہدی کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ انتظامیہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ عبداللہ مشہدی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لڑکیوں کو چھڑانا تو درکنار، انتظامیہ اپنے 2 اور آدمی گنوا بیٹھی۔ خلیفہ کے امیروں میں سے 2 امیر اباکا سے بات چیت کے لیے اس مکان میں پہنچے اور وہیں پھنس گئے۔ اباکا نے ان کو بھی واپس نہیں آنے دیا۔ اس کا رویہ بالکل ایک درندے کا سا تھا۔ حکام چکرا کر رہ گئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے کو کیسے سلجھائیں۔ معاملہ صرف وزیر داخلہ کی بیٹی کا ہی نہیں تھا، اب 2 امیر بھی اس جال میں پھنسے تھے۔ دوسری 2 لڑکیاں بھی کوئی عام لڑکیاں نہیں تھیں، وہ نہایت اعلیٰ اور صاحب حیثیت خاندانوں کی چشم و چراغ تھیں۔ پورے شہر میں بے چینی کی ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ انتظامیہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ اس حق میں تھے کہ جس طرح بھی ہو عبداللہ مشہدی کو گرفتار کر کے مجرم کے حوالے کر دیا جائے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے، ابھی وزیر داخلہ کے محل میں چراغ جل رہے تھے کہ ایک نوجوان صدر دروازے پر گھوڑے سے اترا۔ اس کے چہرے کا زیادہ تر حصہ پگڑی میں پوشیدہ تھا۔ اس نے کاغذ کا ایک پرزہ دربانوں کو دیا اور خود گھوڑے کے پاس کھڑا ہو کر اس کی گردن تھپتھپانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دربان تیز قدموں سے باہر آیا اور احترام کے ساتھ نوجوان کو اندر لے گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر دونوں ایک سجے سجائے عالیشان کمرے میں پہنچے۔
کمرہ اگربتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایک تخت پر جائے نماز بچھا تھا اور وزیر داخلہ عبدالرشید آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رحل تھی اور رحل پر قرآن مجید جو اس نے ابھی ابھی بند کیا تھا۔ نوجوان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ تم اباکا کے دوست ہو نا؟ جی ہاں، نوجوان نے اعتماد سے جواب دیا۔ وزیر داخلہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اسد اللہ، میں دنیا کے عیش و طرب میں ڈوبا ہوا تھا، آج دل پر چوٹ پڑی ہے تو عرق ندامت میں ڈوب گیا ہوں، براہ کرم اپنی نظریں میرے چہرے سے پھیر لو، میں ان نظروں کی تاب نہیں لا سکتا۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسد نے کہا، وزیر محترم، میں آپ کے زخموں پر نمک پاشی کے لیے نہیں، مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، خدا معاف کرنے والا ہے۔ وزیر داخلہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، دیکھو اسد، اپنے تمام اختیار اور طاقت کے باوجود میں کتنا بے بس ہو گیا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اسد نے کہا، وزیر محترم، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں پوری سچائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے احتیاط کا جو رویہ اختیار کیا ہے بالکل درست ہے۔ اگر اباکا کے خلاف طاقت استعمال کی جاتی تو آپ کا اب تک سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں، اس کے سامنے جو بھی آئے گا مارا جائے گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سینکڑوں سپاہی بھی مل کر اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ لڑے گا، مارے گا اور مر جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا، اگر تم میرے ہمدرد بن کر آئے ہو تو پھر تمہاری ہر تجویز مجھے منظور ہے۔ اسد نے کہا، جناب وزیر، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فی الوقت آپ مجھے اس تک پہنچانے کا انتظام کریں اور دعا کریں کہ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب رہوں۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر ایک دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ وزیر داخلہ خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسد نے اس کے انداز کو محسوس کرتے ہوئے کہا، جناب وزیر، اگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہے تو رہنے دیں، بلکہ آپ اگر چاہیں تو مجھے اباکا کے ساتھی کی حیثیت سے گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ نہیں اسد، ایسا مت کہو، وزیر داخلہ نے بے قراری سے ہاتھ ہلا کر کہا، تم تو میرے پاس رحمت کے فرشتے کی طرح آئے ہو، میں ابھی تمہاری روانگی کا انتظام کرواتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور محافظوں کو ہدایات دینے کے لیے تالی بجانے لگا۔ اباکا نے 5 یرغمالیوں کی مشقیں کس رکھی تھیں۔ 6واں یرغمالی یعنی اس مکان کا مالک عبدل دوسرے کمرے میں تھا۔ کل رات اس نے اباکا پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اباکا نے نہایت درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی داہنی ٹانگ ران پر سے توڑ دی تھی۔ اب وہ 7 والے کمرے میں فرش پر پڑا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی چیخیں نہایت دردناک ہو جاتی تھیں۔ عبدل کو ملنے والی اس سزا نے دوسرے یرغمالیوں کو سہما کر رکھ دیا تھا۔ اباکا کمرے میں دہلیز پر چوکھٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک نہایت بوسیدہ لباس تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی لمبی تلوار گو نیام میں تھی، لیکن اباکا کا ہاتھ اس کے دستے پر تھا۔ وہ پلک جھپکتے میں اس موت کو نیام سے باہر کر سکتا تھا۔ دونوں نو گرفتار شدہ امیر کچے فرش پر سوئے پڑے تھے۔ اس خاکی بچھونے نے ان کے قیمتی لباسوں کا حلیہ اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ تینوں لڑکیاں بھی قریب قریب لیٹی ہوئی تھیں۔ طاق میں رکھے چراغ کی مدھم روشنی ان کے زرد چہروں پر لرز رہی تھی۔ اچانک فاطمہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں، پھر یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی سہیلی سریا اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ سریا تینوں لڑکیوں میں سے بڑی تھی اور خاصی باہمت تھی۔ اس نے گھوڑا گاڑی سے اترنے کے بعد اباکا پر حملہ کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر چپ ہونے کی بجائے فاطمہ کے رونے میں شدت آ رہی تھی۔ اچانک اباکا دھاڑا، چپ ہو جاؤ، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ فاطمہ نے ہونٹ سینے کی کوشش کی، لیکن ہچکیاں بے ساختہ اس کے سینے سے ابل رہی تھیں۔ وہ ہچکیاں روکنے میں ناکام رہی۔ اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سریا اباکا پر چیخی، میں نے کتنی بار تمہیں منع کیا ہے، تم اسے کچھ مت کہا کرو، میں خود چپ کرا لوں گی اسے۔ اباکا نے خون بار نظروں سے سریا کو دیکھا، پھر تلوار کے دستے کو بھینچ کر رہ گیا۔ سریا اپنی سہیلی کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ باقی یرغمالی بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور سہمی ہوئی نظروں سے اباکا کو دیکھنے لگے۔ اباکا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، میں ابھی واپس آؤں تو یہ لڑکی چپ ہو چکی ہو، سمجھے تم؟ سب کے سر بے ساختہ اسبات میں ہلنے لگے۔ اباکا اٹھا اور ٹہلتا ہوا باہر صحن میں آ گیا۔ رات کا پہلا پہر گزرنے کو تھا۔
आसमान पर चांद सितारे चमक रहे थे। अबाका ने बैरूनी चार दीवारी से बाहर झांका। सामने खेतों का तवील सिलसिला नजर आ रहा था। इन खेतों ने इस मकान को दो अतराफ से घेर रखा था। खुशकिस्मती से फसल इतनी बुलंद नहीं थी कि आदमी उसके अंदर चलता हुआ मकान से करीब पहुंच सके। मकान की बाकी दो अतराफ कुदरती तौर पर टीलों की वजह से महफूज थीं। अबाका को उस जानिब से कोई फिक्र नहीं थी। दफतन अबाका को महसूस हुआ कि कोई शख्स खेतों में चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में सुलाह का परचम लहरा रहा था। अबाका जानता था कि यह मकान मुकम्मल तौर पर सिपाहियों के नरगे में है, इसलिए नौवारिद को देखते ही अबाका चौकन्ना हो गया। नौवारिद की चाल कुछ पहचानी सी लग रही थी। वो करीब पहुंचा तो अबाका हैरान रह गया। वो असदुल्ला था। फिर असद की आवाज़ फजा में गूंजी, अबाका, मैं असद तुमसे मिलना चाहता हूँ। अबाका ने हाथ मिलाया। दरवाजे पर चूंकि बाहर से कुफल लगा था, इसलिए अबाका की हिदायत पर असद दीवार फैलाकर अंदर आ गया। दोनों ने देर तक मुआनका किया, फिर धीमे कदमों से चलते उस कमरे में आ गए जहां अब्दुल जख्मी हालत में पड़कर कर्राह रहा था। कैसे आए हो असद? अबाका ने पूछा। असद को उसके लहजे में अजीब तरह की सर्द महरी महसूस हो रही थी। इस सर्द महरी को नजरअंदाज करते हुए वो बोला, अबाका, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तुम्हारे खलीज फारिस के सफर और फिर सुल्तान जलालुद्दीन की शहादत तक हर बात मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ सुल्तान की शहादत से तुम्हें किस कदर सदमा पहुंच सकता था। इस वाक़े पर तुम्हारा रद्द अमल भी फितरी है। मगर अबाका, बस असदुल्ला। अबाका उसकी बात काट कर बोला, इससे आगे कुछ मत कहना, क्योंकि इससे आगे जो भी तुम कहोगे वो मैं मानूंगा नहीं। असद ने अबाका की आंखों में देखा और कांप कर रह गया। वहां जुनून और सरकशी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और निहायत धीमे और मोहतात लहजे में अबाका को समझाने की कोशिश करने लगा। ये उसका हुस्न कलाम था कि अबाका ना चाहने के बावजूद सुन रहा था, लेकिन ये बात भी वाज़ेह थी कि अल्फाज उस पर मुतलक असर नहीं कर रहे थे। ये ऐसे ही था जैसे आवाज़ की लहरें किसी चट्टान से टकरा रही हों। असद बहुत देर अबाका को उसके अंजाम के नताइज अवाकिब से आगाह करता रहा, उससे समझाता रहा कि वो बेगुनाह लोगों को अपने इंतकाम का निशाना ना बनाए, अपने इंतकाम को ऐसे रास्ते पर ना चलाए कि अपने बेगाने सब उसके दुश्मन हो जाएं। उसने उसे बहुत से मुतबादिल रास्ते बताए, बहुत से तरीकों से उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर सब कुछ बेअसर हुआ। अबाका खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में अजनबियत और बर्फ जैसी सख्ती के सिवा और कुछ नहीं था। दफतन असद को दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने देखा एक लड़की दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके हाथ में एक छुरी थी। अबाका के उस जानिब पुश्त थी, इसलिए वो लड़की को नहीं देख सकता था। लड़की दोनों हाथों में छुरी थामे दबे कदमों से अंदर आई। एक साथ के लिए उसकी नजरें असद से मिलीं और उस एक साथ में ही उसने असद को समझाया कि वो क्या करना चाहती है। वो अबाका पर हमला आवर हो रही थी और चाहती थी कि असद भी उससे ताउन करे। लड़की के अंदाज में होशियारी और बेखौफी पाई जाती थी और लगता था कि उसने जो कुछ सोचा है कर गुजरेगी। असदुल्ला ने एक नज़र अबाका के चेहरे की तरफ देखा और समझ गया कि लड़की धोखा खा रही है। इस बेचारी को क्या मालूम था वो किस शख्स पर दाव आजमानी जा रही है। हसास कानों वाला अबाका अपने अकब से बेखबर नहीं था। मैदान कारजार के आजमूदा जंगजू की आंखें चारों तरफ देख रही थीं। फिर इससे पहले कि असद अबाका को थामता या लड़की को रोकने की कोशिश करता, वो कुछ हो गया जो असद हरगिज नहीं चाहता था। लड़की ने आखिरी चंद कदम निहायत तेजी से उठाए और लपक कर अबाका पर हमला आवर हुई। अबाका ने तेजी से अपनी जगह छोड़ी। उसकी तलवार बिजली की तरह कूदी और लड़की के सीने से आर पार हो गई और दर्दनाक अंदाज में चीखी। साथ वाले कमरे से उसकी सहेलियों की आवाजें आईं, सुरैया, सुरैया। लड़की के जिस्म से उबलने वाला खून जमीन में जज्ब हो रहा था। अबाका पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा था। उसने जमीन पर गिरी लड़की का जख्म देखा, उसकी नब्जें टटोली, मगर अब उसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। साथ वाले कमरे से लड़कियां अभी तक चीख रही थीं, लेकिन अब वो उसे आवाजें नहीं दे रही थीं, उसका मातम कर रही थीं। असद ने अबाका को झंझोड़ा, ये क्या कर दिया तुमने अबाका? ये क्या कर रहे हो? खुदा के लिए होश में आओ। अबाका तलवार हाथ में लिए यकटक दरवाजे को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो खौफनाक लहजे में बोला, चले जाओ असद, तुम भी चले जाओ, मेरी तलवार कुछ भी कर सकती है। असद बोला, अपने दोस्त को मारोगे अबाका? अबाका ने कहा,
کیسی دوستی کیسی دشمنی، میرے لیے اس دنیا میں کچھ باقی نہیں اسد۔ میرا سلطان مر گیا، میرا باپ مر گیا، وہ شخص مر گیا جسے میں ایک پل نظروں سے اوجھلنا کرتا تھا۔ اس کے سر کی قسم، اب یہ آنکھیں کسی کو نہ دیکھیں گی، اگر دیکھیں گی تو اس کے قاتلوں کو، وہ میرے دشمن ہوں یا دوست، میں انہیں چن چن کر ماروں گا۔ اسد بولا، تو نے بہت کو مارا ہے اباکا، میں تیرے اجاڑے ہوئے گھر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اباکا آنسو بہاتا ہوا بولا، تو نے ابھی کچھ نہیں دیکھا اسد، خدا کی قسم ابھی تو نے کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی بغداد کی ہر گلی میں صفے ماتم بچھے گی، ہر گھر سے نالا بلند ہوگا، ہر آنکھ خون روئے گی۔ اسد نے کہا، سلطان کی شہادت نے تجھے دل برداشتہ کر رکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کر اباکا، کسی کے مرنے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، اور عظیم لوگ تو جاتے جاتے کچھ دے بھی جاتے ہیں، ان کے عظیم مقاصد زندہ رہتے ہیں اور ان کے نقوش قدم منزلوں کے سراغ دیتے ہیں۔ نہیں اسد، نہ کوئی راستہ اور نہ کوئی منزل، سب کچھ لٹ گیا، اب کچھ باقی نہیں، اب تو بس مارنا ہے اور مر جانا ہے۔ اسد یک ٹک اباکا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے تھے۔ پھر وہ پرعزم لہجے میں بولا، نہیں اباکا، ابھی سب کچھ نہیں لٹا، ہاں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پھر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اباکا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ منظر وزیر داخلہ عبدالرشید کی عالی شان نشست گاہ کا تھا۔ وہ اور اسد اللہ مصروف گفتگو تھے۔ عبدالرشید فکر مند لہجے میں کہہ رہا تھا، اسد اللہ، مجھ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں کچھ ہی روز بعد مجھ سے کھلے عام مطالبہ کیا جانے لگے گا کہ میں مجرم کے خلاف راست اقدام کراؤں۔ اسد نے کہا، میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ وہ اکیلا شخص ہے، آپ کی لاتعداد فوج کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ مارا جائے گا، لیکن ایک بات میں پھر کہوں گا کہ یرغمالیوں میں سے کوئی خوش قسمت ہی زندہ بچ سکے گا، اور مجھے کہنے دیجئے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی بیٹی، بس خدا کے لیے اور کچھ مت کہو۔ عبدالرشید نے تڑپ کر کہا، مجھے میری بیٹی دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، کچھ بھی کرو اسد، لیکن کسی طرح میری فاطمہ کو بچا لو۔ عبدالرشید اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسد کے چہرے پر بھی سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ پھر وہ گھمبیر آواز میں بولا، وزیر محترم، میری سمجھ میں تو اب ایک ہی راستہ آتا ہے۔ اس وقت اباکا کو اگر کوئی قابو میں کر سکتا ہے تو وہ مارینا ہے۔ اباکا اس سے محبت کرتا ہے، شاید آپ بھی اس کے متعلق جانتے ہوں۔ عبدالرشید فوراً بولا، ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ وہی عورت ہے نا جسے چغتائی خان کی بیوی کہا جاتا ہے اور جسے منگول سفیر توتم خان اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ کہاں ہے؟ اسد نے کہا، یہی تو معلوم نہیں وزیر محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، منگول سفیر نے اسے کراکرم نہیں پہنچایا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ ابھی تک منگول سفیر کے قبضے میں ہے، وہ اسے لے کر ایران کے مشرقی سرحدی علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، اسد اللہ، اگر یہ عورت اس جنگلی کو قابو میں کر سکتی ہے تو خدا کے لیے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، میں ہر طرح سے تعاون کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، وزیر محترم، یہ کام اتنا آسان نہیں، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، کیا آپ اتنی دیر اوپر کا دباؤ برداشت کر لیں گے؟ وزیر داخلہ نے کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اسد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وزیر محترم، آپ برا نہ مانیں تو میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ اسد بیٹے، میں تمہیں اس مسئلے کے حل کے لیے کلی اجازت دیتا ہوں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، وزیر محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ عبداللہ مشہدی کو ڈھونڈنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہو، مگر آپ اپنی اس ناکامی کو عیاں نہ ہونے دیں۔ خلیفہ اور وزیر اعظم پر یہی ظاہر کرتے رہیں کہ عبداللہ مشہدی کی تلاش جاری ہے اور مجرم سے گفت و شنید بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ اباکا پر بھی یہی ظاہر کریں کہ عبداللہ مشہدی کی تلاش میں پیش رفت ہوئی ہے اور عنقریب اس کا مطالبہ پورا کیا جا سکے گا۔ اس طرح نہ صرف آپ اباکا کو پرسکون رکھنے میں کامیاب رہیں گے بلکہ حکومت سے بھی خاطر خواہ مہلت حاصل کر لیں گے۔ وزیر داخلہ کو اس نوجوان کی باتوں میں کسی دانش مندی نظر آ رہی تھی۔
ایک لمحے کو اس نے سوچا کیا ہی اچھا ہو یہ نوجوان اس کا مشیر بنے۔ ذہنی طور پر اس نے اسداللہ کی تجویز مان لی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک نوجوان سلام کرتا ہوا اندر آ گیا۔ اچھے قد کاٹ کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، لیکن چہرے سے گہرا دکھ جھلک رہا تھا۔ عبدالرشید نے نوجوان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ صالح ہے، فاطمہ کا شوہر۔ اسد نے غور سے اس بدنصیب شوہر کو دیکھا جو اپنی محبوب بیوی کا گھونگھٹ اٹھانے سے بھی محروم رہا تھا۔ کئی کٹھن مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچا تھا، لیکن 2 ہاتھ کے فاصلے سے وقت کی آندھی نے اسے اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیا تھا۔ صالح کی آمد نے ماحول کو ایک دم سوگوار کر دیا۔ تعارف کراتے کراتے عبدالرشید کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے اسد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن دلوں میں لگی آگ گفتگو کو اپنی لپیٹ میں ضرور لے لیتی ہے۔ جلد ہی ان کا موضوع گفتگو پھر اباکا، فاطمہ اور عبداللہ مشہدی ہو گئے۔ صالح نے اس سے پوچھا، بھائی جان یہ کہانی جو اباکا نے شروع کی ہے آخر کہاں ختم ہوگی؟ اسد نے طویل سانس لے کر کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا برادر، وہ بالکل اپنے بس میں نہیں۔ مجھے تو خوف ہے، عبداللہ مشہدی کو قتل کر کے بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ بہت دیر وہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ پھر اسد اس دعوے کے ساتھ وزیر داخلہ سے رخصت ہو گیا کہ وہ کل ہی مارینہ کی تلاش میں روانہ ہوتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 50 آزمودہ کار سپاہیوں کا ایک دستہ خفیہ طور پر اس مہم میں اس کے ساتھ جائے گا۔ وہ تو اس سے زیادہ سپاہی بھیجنے پر بھی تیار تھا، لیکن اسد خود زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا تھا۔ تمام امور طے کرنے کے بعد اسد وزیر داخلہ کے محل سے نکلا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھوڑا دل کی چال چلتا بغداد کی بارونق گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھڑسوار اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے جسم پر بوسیدہ لباس تھا، گلے میں مالائیں اور گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، چہرے پر اس نے بھبوت مل رکھی تھی۔ گدھا بھی اسی ہی کی طرح گھنٹیوں اور رنگ برنگے کپڑے کے ٹکڑوں سے سجا ہوا تھا۔ دیکھنے میں یہ شخص بھیک مانگنے والا لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسے بغداد کے عام فقیروں سے جدا کرتی تھی۔ اسد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنے رخ پر دیکھنے لگا۔ اچانک فقیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انداز بھیک مانگنے والا ہی تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ نہایت صفائی سے اس نے یہ کاغذ اس کی جھولی میں گرا دیا۔ معاملہ پراسرار تھا۔ اسد نے یوں ہی سے انداز میں کاغذ پکڑا اور اس کی تہیں کھولنے لگا۔ فقیر اب اسد کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اسد نے کاغذ کی تحریر دیکھی۔ لکھا تھا، اسداللہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تمہارے لیے کچھ اہم اطلاعات ہیں۔ ایک دوست۔ تحریر نہایت مبہم اور نامکمل تھی، لیکن اتنی ہی پرتجسس بھی۔ اسد نے اس ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور دھیمی رفتار سے گھڑسوار کے عقب میں چلتا رہا۔ گھڑسوار اندرون شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہو گیا۔ مساجد سے شام کی اذان بلند ہو رہی تھی، کہیں کہیں چراغ جل رہے تھے۔ عجیب پراسرار اور افسانوی سا ماحول تھا۔ مختلف گلیوں سے گزر کر ایک جگہ بوڑھا گھڑسوار اچانک غائب ہو گیا۔ اسد گھوڑے پر سوار حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دونوں اطراف جھروکوں اور محرابوں والے اونچے مکان تھے۔ قریب ہی ایک نان بائی اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسد اس کے قریب جا کر کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ عقب سے 2 گھڑسوار برآمد ہوئے اور نرم لہجے میں بولے، چلیے جناب ہمارے ساتھ آئیے۔ اسد گھڑسوار کے تعاقب میں اتنا مگن تھا کہ اپنے پیچھے آنے والوں سے آگاہ نہ ہو سکا۔ یقیناً یہ دونوں گھڑسوار شروع سے اس کے پیچھے تھے۔ وہ دونوں اسے لے کر ایک بڑے دروازے کے سامنے اترے اور پھر اسے اندر لے گئے۔ بوڑھا گھڑسوار ایک کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے سے بھبوت صاف کر لی تھی، لیکن باقی حلیہ ویسا ہی تھا۔ اسد نے دیکھا وہ کوئی غیر ملکی شخص تھا۔ رنگ سرخ و سفید اور آنکھیں نیلگوں۔ اسے اندر لانے والے دونوں گھڑسوار مقامی تھے اور اب غیر ملکی شخص کے عقب میں مؤدب کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے مترجم کے فرائض انجام دیے اور اپنے مالک کا نام مائیکل بتایا۔ مائیکل اور اسد میں گفتگو شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے پراسرار ہوتی چلی گئی۔ مائیکل نے کہا، میرے دوست، میں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے سر زمین روس سے یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں میری آمد کا مقصد چند افراد سے ملاقات ہے۔ ان میں 2 انتہائی اہم نام اباکا اور سردار یورک ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اباکا اور سردار یورک اسی شہر میں موجود ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ تم کل رات اباکا سے ملاقات کر چکے ہو۔ نوجوان، میں تمہیں کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے آدمی کل اس وقت سے تمہارے تعاقب میں ہیں جب تم نے وزیر داخلہ کے سامنے
خود کو اباکا کے ساتھی کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اس وقت سے ہر پل تمہاری نگرانی کی گئی ہے۔ اس نگرانی کے سبب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ سردار یورک تمہارے ساتھ رہائش پذیر ہے، مگر اباکا کا مسئلہ ابھی جوں کا توں ہے۔ اب یہ تم بتاؤ کہ اس سے کیوں کر ملاقات ہو سکتی ہے؟ اسد نے کہا۔ کیا آپ یہ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ کو اباکا اور یورک کی ضرورت کس سلسلے میں درپیش ہے؟ مائیکل نے کہا۔ نوجوان، تم اباکا اور یورک کے ایک مخلص ساتھی کے طور پر سامنے آئے ہو، اسی لیے میرے خیال میں تمہیں کچھ بتانے میں حرج نہیں ہے۔ سنو نوجوان، ہمارے ملک پر مشرق کے منگول ٹڈی دل حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ان کی پرہوس نگاہیں ہمارے ہنستے بستے پرامن شہروں پر لگی ہیں۔ ان کے ناپاک قدم ہماری کھیتیوں کو روند رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے نوجوان اپنی فصیلوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے حوصلوں کو آواز دے رہے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو چمکا رہے ہیں۔ ایک طوفان ہے جو سینوں میں پل رہا ہے، ایک تاریخ ہے جو رقم ہونے والی ہے۔ ہم جانتے ہیں منگولوں سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ یہ درندہ نما انسان مشرق و مغرب میں خون کے دریا بہا چکے ہیں۔ ان کی سفاکی اور عیاری زبان زد عام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لیں۔ روسی فصیلوں سے باہر ان درندوں کو شایان شان استقبال ہو، اور اس کے لیے ہمیں مضبوط بازوں اور تجربہ کار ذہنوں کی ضرورت ہے۔ ایسے بازو اور ایسے ذہن جو منگولوں سے برسرے پیکار رہ چکے ہوں، جنہوں نے منگولوں کے حوصلے آزما رکھے ہوں اور ان کی چالوں کو سمجھ رکھا ہو۔ مجھے میرے آقاؤں نے ناموں کی ایک فہرست کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس فہرست میں شامل بیشتر افراد سرزمین روس کا رخ کر چکے ہیں۔ جو باقی ہیں ان سے میں اور میرے ساتھی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اباکا اور یورک بھی انہی میں شامل ہیں۔ اسد اور مائیکل میں تعدیر گفتگو جاری رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سمجھ لیا۔ اسد فوری طور پر اس دعوت نامے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اسے یہ بات کوئی ایسی بری بھی نہیں لگی۔ اصل فیصلہ تو اباکا اور یورک خود ہی کر سکتے تھے، مگر اولین مسئلہ اباکا تک رسائی تھا۔ اسد نے تفصیل سے غیر ملکی مہمان کو بتایا کہ اباکا کن حالات سے گزر رہا ہے اور اسے کس طرح مصائب نے جکڑ رکھا ہے۔ مائیکل کو جب معلوم ہوا کہ اسد کل اس عورت کی تلاش میں روانہ ہو رہا ہے جو اباکا کی وحشت دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، تو اس نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اپنی خدمات اسد کو پیش کر دیں۔ اس نے کہا، نوجوان، اس وقت تمہاری اور ہماری منزل ایک ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے ہر طرح کے تعاون کو تیار ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں خود تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، ورنہ میں 2 ایسے آدمی تمہارے سپرد کر دیتا ہوں جو چٹانوں سے زیادہ قوی اور سخت جان ہیں۔ تمہارے ایک اشارے پر وہ بلا جھجک اپنی جان دے دیں گے۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد اسد اللہ نے مائیکل کا تعاون قبول کر لیا۔ اسے یہ شخص قابل اعتماد اور کارآمد لگا تھا۔ سب سے زیادہ اس کو اس کی حب البطنی نے متاثر کیا۔ مارینا نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی۔ ایک ریچھ ایک عورت کو اٹھا کر غار میں لے جاتا ہے۔ وہ اس سے عشق کرنے لگتا ہے، اس خیال سے کہ عورت اس کی غیر موجودگی میں بھاگ نہ جائے۔ وہ اس کے پیروں کے تلوے چاٹ چاٹ کر اتنے نازک کر دیتا ہے کہ وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ کچھ ایسا ہی حال مارینا کا بھی تھا۔ توتم خان نے اس کے تلوے تو نہیں چاٹے تھے، لیکن جب بھی اسے کہیں باہر جانا ہوتا تھا وہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے پشت پر باندھ دیتا تھا۔ یہ غار ایک ایسی ڈھلوان پر واقع تھی کہ وہاں سے کھلے ہاتھوں اترنا بھی خاصا دشوار تھا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی صورت میں وہاں سے اترنا سراسر موت کو دعوت دینا تھا۔ ایک روز مارینا نے کوشش بھی کی تھی۔ اس کے دونوں گھٹنے اور ایک رخسار بری طرح چھل گیا تھا۔ اس روز توتم خان نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ یہاں رہ کر توتم خان کا رویہ اس کے ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ کبھی تو اسے مارینا پر بے پناہ طیش آ جاتا تھا۔ وہ اسے کئی روز کھانے کو کچھ نہیں دیتا تھا اور بے دردی سے زد و کوب بھی کرتا تھا، مگر پھر جلد ہی اسے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگتی تھی۔ وہ نہ صرف اس سے معافی مانگتا تھا بلکہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد بھی دہرانے لگتا تھا۔ جب اس کا مزاج ٹھیک ہوتا تھا تو وہ ہر طرح مارینا کے آرام کا خیال رکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اسے کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو۔ جب سے مارینا یہاں آئی تھی اس نے توتم خان کے علاوہ کسی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ انسان تو انسان، توتم خان تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانور یا پرندہ اس غار میں داخل ہو۔ ایک روز بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ نہ جانے کہاں سے گھومتا ہوا آیا اور غار کے دہانے پر رکھے پتھر کے نیچے سے ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ زخمی تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ مارینا نے اپنے بندھے ہاتھوں سے اس کے زخم پر مرہم رکھی اور سردی سے بچانے کے لیے اسے ایک اونی کپڑے میں لپیٹ دیا۔ شام کے وقت توتم آیا
تو بلی کے بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے اس بیچارے کو دم سے پکڑ کر اتنی زور سے دیوار کے ساتھ مارا کہ وہ آواز نکالے بغیر مر گیا۔ مارینہ وحشت کے اس مظاہرے پر رونے لگی۔ توتم خان نے اس پر بھی تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مارینہ کو توتم خان کا عجیب و غریب رویہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک روز توتم کی غیر موجودگی میں وہ دہانے کے قریب بیٹھی، گزرے دنوں کی تلخ و شیریں یادوں میں گم تھی کہ ایک آہٹ سن کر چونک گئی۔ یہ آہٹ توتم خان کے بھاری بھرکم قدموں کی نہیں تھی، نہ ہی کسی جنگلی خرگوش یا گلہری کی تھی۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ اچانک غار سے باہر ایک سایہ سا لہرایا اور ایک شخص جھک کر اندر جھانکنے لگا۔ اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے وا رہ گئیں۔ وہ دبلے پتلے جسم والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، حلیے سے کوئی شکاری لگتا تھا۔ کندھے پر تیر کمان لٹک رہا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر مہینوں کی گرد جمی تھی۔ عرصے کے بعد کسی انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر مارینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا اسے حیرت سے دیکھتا ہوا اندر آ گیا۔ تو کون ہے لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ بڑھاپے کے باوجود اس کی آواز میں جوانوں کی سی زندہ دلی تھی۔ مارینہ نے اسے اپنا نام بتایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس ویرانے میں کیسے چلا آیا ہے۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ ایک شکاری ہے۔ اس کی زندگی کا بڑا حصہ ویرانوں میں بھٹکتے اور قدرت کے مظاہرے سے لطف اندوز ہوتے گزرا ہے۔ بعض اوقات وہ کئی سال انسانی بستیوں کا رخ نہیں کرتا۔ اس نے بتایا کہ آج کل وہ ایک نایاب پرندے کی تلاش میں ہے۔ پھر اس نے مارینہ کی کہانی سننا چاہی۔ مارینہ نے مختصراً اسے اپنے متعلق بتایا۔ وہ جلد از جلد بوڑھے کو یہاں سے روانہ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ توتم واپس آ جائے اور اس معصوم صورت بوڑھے کا حشر بھی بلی کے اس بچے جیسا ہو۔ بوڑھے نے مارینہ کی پریشانی اور اضطراب کو محسوس کر لیا۔ وہ بولا، لڑکی تو گھبرا مت، میں تجھے منگول کی قید سے نجات دلاؤں گا۔ مارینہ نے کہا، بزرگوار آپ میری مدد کی کوشش میں خود بھی نقصان اٹھائیں گے۔ وہ بہت ظالم اور ہوشیار شخص ہے۔ اس ڈھلوان سے اترتے اترتے وہ ہمیں پکڑ لے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کریں کہ یہاں سے زندہ سلامت واپس چلے جائیں۔ پھر کبھی کسی انسانی بستی سے آپ کا گزر ہو تو ان لوگوں تک میری یہ درد بھری کہانی پہنچا دیں۔ شاید یہ بات کبھی ان کانوں تک بھی جا پہنچے جو میرے نام سے آشنا ہیں۔ شاید وہ میری رہائی کے لیے کوئی کوشش کر سکیں۔ بالآخر مارینہ بوڑھے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی۔ بوڑھا اسے خدا حافظ کہہ کر غار سے باہر نکل آیا۔ مجھے بھولیے گا نہیں، مارینہ نے لرزاں آواز میں کہا۔ بوڑھے نے اداسی سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور مارینہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سردار یورک نے ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ پھر قریبی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ سردار نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور اسد کے خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ اسد مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ابھی واپس آیا تھا اور اب سامان رخت باندھنے میں مصروف تھا۔ یورک کو سامنے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ یورک کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اہم بات کرنے آیا ہے۔ اسد اللہ، یورک نے گھمبیر لہجے میں کہا، میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور ایک اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ جب مارینہ کالے پہاڑوں کی وادی سے غائب ہوئی تو میں نے پوری دیانتداری سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ایک بات ایسی ہے جو میں اب تک تم سے چھپاتا رہا ہوں۔ مجھے اپنے اس رویے پر شرمندگی بھی ہے اور افسوس بھی، لیکن کیا کروں، میرے دل سے یہ بات کسی صورت نہیں نکلتی کہ وہ عورت اباکا کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ میں نے بغداد پہنچ کر بارہا کوشش کی کہ تمہیں مارینہ کے بارے میں اس اہم اطلاع سے باخبر کر دوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر آج جب کہ تم مارینہ کی تلاش میں افغان سرحد کی طرف روانہ ہونے والے ہو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مارینہ اس علاقے میں نہیں ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد سردار یورک نے ایک طویل سانس لی اور بولا، جب میں نبیلہ اور سلیمان کے ساتھ ایران سے ہوتا ہوا بغداد آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص نے 2000 اشرفی کے بدلے مجھے ایک اہم اطلاع فروخت کی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ مارینہ کو اغوا کرنے والے افراد میں شامل تھا۔ انہیں توتم خان نے 4000 اشرفیاں دی تھیں جو انہوں نے آپس میں تقسیم کی۔ اس نے بتایا کہ توتم خان نے مارینہ کے ساتھ مشہد کا ارادہ کیا تھا۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ مشہد کے نواح میں کہیں موجود ہے۔ ہم اس وقت چونکہ مشہد سے کافی آگے نکل آئے تھے اور اس وقت مجھے اباکا کی فکر بھی لاحق تھی، اس لیے اس اطلاع پر میں مشہد کا رخ نہ کر سکا۔ ہاں، تم سے ملنے کے بعد مجھے تمہیں اس بارے میں بتانا چاہیے تھا، لیکن میں نہ بتا سکا۔ اپنی اس غلطی پر میں شرمندہ ہوں۔
اسد نے یورک کی پوری بات سن کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سردار، تم نے کبھی یہ سوچا کہ میں اتنے یقین کے ساتھ مارینہ کی تلاش میں کیوں روانہ ہو رہا ہوں جبکہ اس کے متعلق میرے پاس کوئی اہم سراغ بھی نہیں؟ یورک سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسد نے مسکرا کر کہا، سردار یورک، میری چھٹی حس کہتی تھی کہ تم مارینہ کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہو، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ تم مجھے روانہ ہوتے دیکھ کر یہ اہم اطلاع اپنے سینے میں دفن نہ رکھ سکو گے۔ مجھے تمہاری اندرونی سچائیوں پر بھروسہ تھا سردار، مجھے معلوم تھا تم اتنے برے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں رات بھر تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں سردار یورک، اور صبح بھی میں نے گڑ گڑا کر خدا سے یہ دعا مانگی ہے کہ سردار یورک کے دل کی گرہ کھل جائے، اور میری دعا قبول ہوئی سردار۔ ہاں، تمہاری دعا قبول ہوئی اسد۔ سردار یورک نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جاؤ، خدا تمہارا مددگار ہو۔ اسد نے کہا، سردار یورک، جانے سے پہلے میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک باپ بیٹوں کے نام رکھتے رہے ہیں، مگر آج ایک نوجوان اپنے بزرگ کا نام رکھنا چاہتا ہے۔ تم اس وقت اللہ کی مدد بن کر میرے پاس آئے ہو۔ میں تمہارا اسلامی نام نصر اللہ رکھتا ہوں۔ نصر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی مدد۔ یورک نے خوش دلی سے اس نام کو قبول کیا، لیکن تلفظ اسے کچھ عجیب سے لگ رہا تھا۔ اسد نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے ہنس کر کہا، گھبراؤ مت سردار، ابھی ہم تمہیں یورک ہی کہیں گے۔ اباکا کا نام بھی تو اسماعیل ہے، مگر ہم اسے اباکا کہتے ہیں۔ یورک ہنس دیا۔ اس دوران سلیمان اور نبیلہ بھی آ گئے اور سب مل کر اسد اللہ کی روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ ایک روز بعد کی بات ہے، خلیفہ کے محل میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا تھا۔ وزیر اعظم کے علاوہ ابن یاشر اور مسلم بن داؤد بھی وہیں موجود تھے۔ ابن یاشر کہہ رہا تھا، امیر المومنین، اباکا کو خواہ مخواہ ہوا بنایا جا رہا ہے، اور اسے ہوا بنانے میں سب سے اہم کردار خود عبد الرشید نے ادا کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی اور پورے شہر کو بے بس کر ڈالے۔ وہ انسان ہے، کوئی جن تو نہیں۔ گستاخی معاف امیر المومنین، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے صرف 10 باہمت افراد اور چند گھڑی کی مہلت دے دیں، میں اس پاگل کو مرے ہوئے کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ حد ہو گئی برداشت کی، کتنی دیدہ دلیری سے وہ ہم سے عبداللہ مشہدی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں تو کہوں گا، اگر عبداللہ مشہدی ملتا بھی ہے تو ہمیں اس کا مطالبہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایک عدد مردود شخص ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایک فوج مل کر بھی امیر المومنین کا سر جھکانا چاہے تو ہم جیسے جانثار اسے لہو میں ڈبو دیں۔ وزیر اعظم نے تائید کرنے والے انداز میں کہا، اس کی سفاکی درندگی کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ جب سے اس نے ایک بچی کو قتل کیا ہے، میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں مزید کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ ابن یاشر نے کہا، امیر المومنین، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے خلاف کارروائی میں کسی قیمت پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ خلیفہ مستنصر نے دھیمے لہجے میں کہا، ابن یاشر، میری اطلاعات کے مطابق وہ نہایت شفاق اور جنگجو شخص ہے۔ تمہیں یاد ہوگا سیف الدین کے مکان پر ہماری کارروائی کو اس نے کس بری طرح ناکام کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مرتبہ بھی وہ نقصان پہنچائے۔ اس موقع پر مسلم بن داؤد نے کہا، امیر المومنین، بندہ مجرم کو نہایت قریب سے جانتا ہے۔ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں بھی اس میں موجود تھا۔ اس وقت مجرم کے ساتھ 20 ساتھی تھے۔ بخدا آپ یقین کریں، وہ تنہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کراکرم میں کم از کم 2-3 مواقع ایسے آئے جب مجھ جیسے ناتواں بوڑھے نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر لیا۔ وہ پھرتیلا ضرور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا مشہور ہو چکا ہے۔ تلوار چلانا تو اسے سرے سے آتا ہی نہیں۔ یقین کریں، کراکرم میں چغتائی خان نے اس کی وہ درگت بنوائی تھی کہ خدا کی پناہ مار مار کر ادموا کر دیا تھا اور قید میں پھینکوا دیا تھا۔ وہاں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا اور کوٹری میں کیڑے پکڑ پکڑ کر کھاتا تھا۔ امیر المومنین، یہ تو ہم لوگوں نے خواہ مخواہ اس کا خوف خود پر سوار کر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس مکان پر اچانک ہلہ بول دیا جائے تو وہ جان جانے کے خوف سے تلوار پھینک کر کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، ہاں یہ تو ہے، ایسے مجرم جب موت کو سامنے دیکھتے ہیں تو اپنی دھمکیاں بھول جاتے ہیں۔ ابن یاشر نے کہا، بالکل حضور، موت کا راگ الاپنا اور بات ہے، اسے گلے سے لگانا اور بات۔ مجھے کامل بھروسہ ہے کہ اگر ہم اچانک اس پر جا پڑیں تو وہ سکتے میں کھڑا رہ جائے گا۔ فرض محال اس نے حرکت کی بھی تو ایک شخص کتنوں کو ہلاک کر سکے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 1 یا 2 یرغمالیوں کو زخمی کر پائے گا۔
کچھ بھی نہیں ہوگا امیر المومنین، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے طویل سانس لے کر کہا، امیر المومنین، محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ اس معاملے کی وجہ سے حکومت کو مسلسل ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ یوں بھی عبدالرشید بیٹی کی وجہ سے کچھ جذباتی ہو رہا ہے۔ اس کے کہنے پر ہم اس معاملے کو کب تک طول دیں گے؟ جتنی تاخیر ہوگی حل دشوار ہوتا جائے گا۔ پورے 18 روز ہو چکے ہیں، اب عبدالرشید 2-3 ہفتوں کی اور مہلت مانگ رہا ہے۔ خبر نہیں اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ابن یاشر نے کہا، جناب، ایسے مسئلے مہینوں میں نہیں ساعتوں میں حل کیے جاتے ہیں۔ لوگ تو اب انتظامیہ کی بزدلی کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ خلیفہ نے کہا، عبدالرشید سے ایک بار پھر بات کر لی جائے، آخر اس کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان ہے۔ ابن یاشر تیزی سے بولا، خلیفۃ المسلمین، یہ صرف وزارت داخلہ کا معاملہ نہیں، میری وزارت بھی اس میں ملوث ہے۔ منگول قاصد آئے دن مجرم کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے کہ ڈھونڈنا تو درکنار، ہم ہاتھ آئے مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ خلیفہ کو ابن یاشر کے یہ الفاظ کچھ ناگوار گزرے، مگر وزیر اعظم نے اس ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے فوراً کہا، امیر المومنین، عبدالرشید کو بلا تو لیا جائے مگر اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ جذباتی صدمے نے اس کی قوت فیصلہ بری طرح متاثر کی ہے۔ وہ بالکل بچوں کے انداز میں سوچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں وہ خود بھی ہمارے فیصلے کو سراہے، مگر اس وقت وہ ہرگز نہیں مانے گا۔ خلیفہ مستنصر نے تھکے تھکے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، مگر خوب غور و فکر کر لو۔ یہ پیش نظر رہے کہ وہ افراد جو مجرم کی قید میں ہیں، ان کی تمام امیدیں ہم سے وابستہ ہیں۔ ان کی جانوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ابن یاشر نے کہا، امیر المومنین، ہم نے کافی سوچ بچار کی ہے۔ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہمارے ذہن میں ہے۔ میری حاصل کردہ معلومات کے مطابق مکان کے اندر موجود راشن آج رات یا کل کسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یقینی طور پر مجرم کی طرف سے راشن کی مانگ آئے گی، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ باہر کے کسی آدمی کو مکان کے اندر جانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے جو آدمی راشن لے کر جائیں گے وہ بغداد کی 2.5 لاکھ فوج میں سے چوٹی کے جاں باز ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ کسی بلا سے کم نہیں۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ارد گرد موجود سپاہی بھی مکان میں گھس جائیں گے، اور انشاءاللہ اس موذی کو موقع پر ہی ٹکڑے کر دیا جائے گا۔